معاون خصوصی صحت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے. تفصیلی ایس او پیز آپ کے سامنے رکھے جس میں ریل کا سفر بھی شامل. اب اس سلسلے میں جو مشاہدہ ہے جو پچھلے چند روز کے اندر دیکھا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر جو دیکھا گیا وہ انتہائی غیر تسلی بخش صورتحال ہے. لوگ جمگھٹوں کی صورت میں بازاروں میں دکانوں میں نظر آئے. افطاری سے ذرا پہلے صورتحال بہت ہی بگڑ جاتی ہے. تو آپ کو یاد کرانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا تو جو میں نے آپ کو شروع میں آج پچھلے 24 گھنٹے کی فگرز بتائی ہیں تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہمیں بالکل بار بار ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ان اپڈیٹس کے ذریعے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی کہ سماجی میل جول میں کمی اور فاصلہ. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تو آپ سے میری بڑی دلی یہ درخواست ہے اور آئی پلیڈ ٹو یو کہ خدارا اس کا خیال رکھیں، زندگی بھی اپنی جاری و ساری رکھیں لیکن ایک احتیاط کے رویے کے ساتھ. اب آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی یہ جو شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کیں اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس او پیز تھے. اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، سڑکوں، کسی بھی پرہجوم جگہ پہ، اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے. یہ اب اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے. آخر میں جی میں عید کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور دوسرے یہ کہ عید کی نماز، چونکہ عید ہماری نماز سے شروع ہوتی ہے، تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے وہی تمام تدابیر آپ نے بروئے کار رکھنی ہیں کہ جو آپ کو رمضان میں تراویح کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے مساجد کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. تو اس میں بھی بنیادی بات یہی تھی، جس طرح ہم نے رمضان میں کہا کہ آپ بجائے مسجد میں جانے کے ہر گھر کو مسجد بنا لیں، تو اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر اگر عید کی نماز ادا کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. دوسرے یہ کہ عید کا جو موقع ہے اور عید سے پہلے جو آخری اب ہفتہ ہے، اس میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ کے گرد و نواح کے اندر، آپ اگر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جہاں آپ باہر نکلیں اور ان لوگوں کی مدد کریں ایک ایسے طریقے سے کہ جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے. پاکستان میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا زبردست خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس میں شیئرنگ ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بغیر کہے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں سے جو جن کی استعداد میں یہ بات ہے ان سے ہماری استدعا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنے محلوں میں، کالونیز کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ان کے روزگار متاثر ہوئے ہیں یا ان کو ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو پلیز ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے
ہم ایسے ہم وطنوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے جی کہ، اور یہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا آج، کہ یہ جو عید ہے یہ بڑی مختلف عید ہے۔ اس عید کو یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف۔ اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے جی فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کے، بلکہ ایک فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک دینی ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دینی ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ اور بغیر گلے ملے، کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کا وہ موجب بن سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وبا پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے گلے نہیں ملنا اس دفعہ اور دور رہ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اگر ہم یہ سب احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو جو میں نے آج آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں صورتحال زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کورونا صورتحال سے متعلق پریس کو بریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں کی صورتحال دیکھا جائے، کیسز اور اموات کو دیکھا جائے تو صورتحال تشویشناک ہے۔ SOPs پر عمل درآمد پر انہوں نے زور دیا، کہا کہ عید کی نماز کوشش کریں کہ گھر پر پڑھی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عوامی مقامات اور پر ہجوم جگہ پر جانے کے لیے اب ماسک پہننا لازم اور ضروری ہے۔ درخواست کی کہ احتیاطی تدابیر پر سب عمل کریں۔ ملک بھر میں آج جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں آج جمعے کے اجتماعات کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد لازمی قرار دیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں آج جمعے کو سخت لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ مساجد میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات ہوں گے۔ سندھ حکومت نے 2 دن قبل نماز جمعہ اور نماز عید کی اجازت دی تھی۔ سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ جمعے کے اجتماعات کے لیے مساجد کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کراچی میں تقریباً 1.5 ماہ بعد جمعے کو لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے SOPs کے مطابق مساجد میں جمعۃ الوداع کو نمازیوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہدایت کر دی ہے۔ مساجد کے راستوں پر رکاوٹیں لگانے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے کاشف مشتاق اور ساتھ ہی ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے عرفان نذیر، ساتھ کوئٹہ سے ہمارا دیں گے جی ہمارے نمائندے ہیں کوئٹہ میں سلمان اشرف، ان کا رخ کریں گے۔ اور سب سے پہلے کاشف کا رخ کرتے ہیں جو کراچی میں موجود ہیں۔ SOPs پہ بالکل کاشف بتائیے گا SOPs کیا بنائے گئے ہیں اور اس پر عمل درآمد کس طریقے سے کرا جائے گا، اوور آل ماحول کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی زیب، دیکھیں آج جو ماحول ہے بالکل مختلف ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جمعۃ الوداع بھی ہے اور اس حوالے سے 1.5 ماہ سے جو جمعے کی نماز پر پابندی عائد کی گئی تھی، اب ایسی سچویشن نہیں ہے۔ آج سچویشن بالکل مختلف ہے۔ مختلف مساجد کا ہم نے رخ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو SOPs بنائی گئی تھیں اور جو اجازت دی گئی ہے اس کے بعد مختلف مساجد کے اندر بڑا ہی اچھا جو ہے وہ ماحول بنایا گیا ہے، جس میں تمام تر احتیاطی تدابیر بھی رکھی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف مساجد کے اندر ماسک اور سینیٹائزر بھی جو ہے وہ آنے والوں کو دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ہماری مسجد کی انتظامیہ سے بھی بات ہوئی ہے، ان کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو صف بندی میں جو فاصلہ رکھنے کی ہدایت تھی اس پہ بھی پراپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر بھر کے اندر جتنی بھی ناکہ بندیاں کی گئی تھی اب ان میں کوئی اس طرح کی سختی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو پولیس اہلکار ناکوں پر شہریوں کو روکتے تھے اب وہ اجازت بھی دے رہے ہیں، جبکہ جو سیکیورٹی پلان ہے آج جمعے کے حوالے سے وہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو مختلف مساجد ہیں، جو عبادت گاہیں ہیں، وہاں تمام تر جو سیکیورٹی کے فرائض ہیں وہ پولیس اہلکار انجام دیں گے اور شہریوں کو کسی قسم کی جو ہے وہ روک تھام نہیں کریں گے، جبکہ مختلف مساجد کے
अंदर आने वाले जो शहरी हैं उनसे बार बार पुलिस हुकाम भी ये अपील करती है, इंतज़ामिया भी ये अपील कर रही है कि वो घर से ही जो है वो एहतियात के साथ निकलें, अपने फ़राइज़ अंजाम दें, मस्जिद के अंदर नमाज अदा करें और अदा करने के बाद प्रॉपर जो है वापस अपने घर की तरफ जाएं और सुन्नतें वहाँ जाके वो अदा करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काशिफ हमारे साथ ही रहेगा, लाहौर का रुख करते हैं, वहाँ से अपडेट्स जानने थे। इरफान नज़ीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप बादशाही मस्जिद के पास मौजूद हैं, इरफान हमें नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी क्या बड़े इज्तिमा की कोई मुतवक्के है और उसके लिए तैयारियाँ क्या की गई हैं, हमें ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त बादशाही मस्जिद के शहर में मौजूद हूँ और इस वक्त शदीद धूप है और जो पहले हवा थी वो अब जो है लू में तब्दील हो गई है। और बादशाही मस्जिद, वज़ीर खां मस्जिद, दाता दरबार मसाजिद और लाहौर की जो बड़ी मसाजिद हैं और जो सैकड़ों बड़ी मसाजिद हैं उनमें बिलअमूम जो 20 नकाती SOPs है उन पर अमल दरामद किया जाता है। और बादशाही मस्जिद की वैसे भी गुंजाइश 1 लाख है, लेकिन यहाँ जो नमाजियों की तादाद महदूद कर दी गई है और जो अंदर है जो नमाजियों के दरमियान 3 फुट का और जो सफ़ों के दरमियान 6 फुट के फासले के लिए बाकायदा मार्किंग कर दी गई है। और यहाँ 2 बजे के करीब जब नमाज जुमा का खुतबा होता है तो यहाँ महदूद तादाद में ही लोग आते हैं, कुछ 100-150 अफराद होते हैं, लेकिन वो SOPs की जो मुकम्मल पाबंदी करते हैं और आपस में जो समाजी फासला भी बरकरार रखते हैं और इर्द गिर्द मस्जिद के जो सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के जो खतीब हैं वो वबा से बचाव के लिए और इज्तिमाई तौबा के लिए यहाँ से दुआ भी कराएंगे। जी, इरफान हमारे साथ रहिए। रुख करते हैं कोयटा का, सलमान अशरफ से जानते हैं। सलमान, आप कहिएगा कोयटा में आप क्या माहौल देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है, SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी, कोयटा में भी काफ़ी अरसे बाद नमाज जुमा की मस्जिद में अदायगी के हवाले से जो इजाज़त दी गई है उसका शहरी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मस्जिद इंतज़ामिया और जो पुलिस और दीगर ज़िले इंतज़ामिया के हुकाम हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 20 नकाती जो हिदायत नामा है वो जारी कर दिया और वो मस्जिद के गेट पे आवेज़ा किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो मस्जिद की इंतज़ामिया और जितने लोग यहाँ पे थे वो न सिर्फ यहाँ सफाई सुथराई का काम कर रहे थे बल्कि डिसइंफेक्टेड जो स्प्रे है वो भी किया गया। मेन जो वॉक थ्रू गेट है उसे डिसइंफेक्टेड स्प्रे गेट में तब्दील किया गया है, जबकि आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें ये हिदायत की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। मस्जिद के अंदर तकरीबन जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला दिया गया है कि 3-3 फुट एक नमाजी के दरमियान फासला होगा और सफ़ों के दरमियान 6 फुट का, उसे मनहूज़े खातिर रखा जा रहा है। सलमान हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान से इमरान चौधरी हमारे साथ है। इमरान, आप कहिएगा वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या जो शहरी हैं वो भी ताउन कर रहे हैं इंतजामिया के साथ? जी बिल्कुल, जो है मुल्तान में जुम्मतुल विदा इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर की जितनी तमाम बड़ी मसाजिद हैं उनमें इस जुम्मतुल विदा के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले SOPs के तहत कम लोग जो थे वो मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आते थे, लेकिन अब जितनी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पर क्योंकि आज नमाजियों की तादाद ज़्यादा मुतवक्को है और उनको SOPs के ऊपर भी अमल करवाना है तो खुसूसी तौर के ऊपर नमाजियों के लिए अहतमाम किए गए हैं। जो बड़ी मसाजिद हैं उनके जो सहन हैं वहाँ पर तंबू लगाए गए हैं और मार्किंग की गई है ताकि शहरी जो बड़ी तादाद में आएँ तो उनका जो आपस में दरमियानी फासला है वो 3 फुट बरकरार रखा जाए। इसके अलावा जितनी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे सैनिटाइज़र गेट्स भी लगाए गए हैं। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूँ कि पंजाब हुकूमत के जो ऑर्डर के मुताबिक आज मुल्तान में जो मज़ारात भी हैं वो भी खोल दिए गए हैं, वहाँ पे भी डिसइंफेक्शन स्प्रे किया गया और इंतजाम किए गए। इमरान चौधरी, सलमान अशरफ, इरफान नज़ीर और काशिफ मुश्ताक हमें अपडेट कर रहे थे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, और उनका ये बताना है कि अमल दरामद कराया जा रहा है SOPs पर और कोशिश की जा रही है कि इंतजाम किए जाएँ जो नमाजियाँ हैं उनके लिए। और अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। वज़ीर इत्तलात इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अखबार पहुंचा होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, बर्फबारी हो, ये अपना काम खामोशी के साथ सुबह सुबह उठ के और आपके घरों तक अखबारात पहुंचाते हैं। ये वो तबका है जिसकी कि हकीकी में मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें कि एक बहुत आपको नींद की भी कुर्बानी, वक्त की, और घर घर जाकर और ये वो पहुंचाना, अखबार पहुंचाना एक बहुत बड़ी खिदमत और सर्विस है। तो ज़ाहिर है जब इस वबा से इनके कारोबार पे भी, इनकी आमदन पे भी बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये है कि जो इनके सरबराह हैं टिक्का खान, जिनका नाम मेरा ख्याल है कोका कोला से पहले इनका नाम जानता था, और जिस उसके साथ इस्तिकामत के साथ इन्होंने अपने जो साथी हैं उनकी नुमाइंदगी की है,
میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسری طرف حکومت اپنے تئیں انہی کی کوششوں سے ہم نے آپ کا کیس فارورڈ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت قریب میں آپ کے لیے ایک جو کیش کا جو پروگرام ہے اس پہ بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ خوشخبری آپ کو دیں کہ وہ بھی انشاءاللہ ان قریب بہت ہی کم عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی پیکیج آپ کے لیے کیش کا پیکیج بھی آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں، کوئی میرا خیال ہے 4,500 کے قریب ملکی سطح پر، تو ان پہ بھی، کیونکہ ہم نے ایکنالج کرنا ہے آپ کی خدمات کو اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا کافی سختی سے گزر رہے ہوں گے، تو اس سلسلے میں جو ہے تو ہماری گورنمنٹ پوری طرح کوشاں ہے کہ باوجود محدود وسائل کے ہم جتنی بھی خاص طور پہ جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، جو کہ بڑے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا ڈے ٹو ڈے کاروبار پہ ان کی جو ہے زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب پورے ہر وقت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سخت وقت سے انشاءاللہ عنقریب گزر جائیں گے. میری آخر میں ریکویسٹ یہ بھی ہوگی کہ حفاظتی تدابیر پہ عمل کریں، جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ یا SOPs ہیں اس پہ عمل کو یقینی بنائیں، کیونکہ ہم نے اس سے نہ صرف لڑنا ہے بلکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ جی. میں شکریہ ادا کروں. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پیش ہوا، وزارت عظمیٰ گنوائی اور پھر جو الیکشن میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں احتساب سب کے لیے ایک جیسا ہو. نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی کا صرف احتساب نہ ہو، سب کا احتساب ہو. ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن احتساب جو ہے پک اینڈ چوز نہ کرے. تو ان حالات میں خانہ نمبر 2 والے بندے جو ہیں ان کو ملزم قرار دیا جا رہا ہے. مین واردات جس نے ڈالی ہے اس کا نام جو ہے اس کو چھپائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ نام چھپے گا نہیں. میں آپ کے سامنے کہ اس میں سبسڈی جس نے کی بزدار صاحب نے، جو صوبائی کابینہ کے ہیڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہی نہیں. تو یہ تو فیئرلی اینڈ سکوئرلی جو ہے عمران خان اکیلے کے اوپر ساری بات آ جاتی ہے کہ اس نے یہ واردات ان حالات میں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں یہ کیوں الاؤ کی، کیوں اس کی اجازت دی. کیا اس کے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اس واردات کو ہونے دیا. پچھلے 2 سال کے اندر جتنے سکینڈل اس حکومت کے نکلے ہیں، دوائیوں کا سکینڈل ہے. آپ دیکھیں کرونا کے اس سارے مسئلے کے دوران بھی انہوں نے دوائیں جو ہیں انڈیا سے امپورٹ کر لی. پہلے وزیر کو، اس وزیر کا کیا احتساب ہوا ہے، کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. کل کابینہ میں لوگوں نے کیا کیا سوالات نہیں کیے، اور کہاں BRT ہے. 100 ارب سے زیادہ اس پہ خرچ ہو چکا ہے. ہم نے اس سے کم قیمت میں 3 جو ہے وہ میٹرو بنائی ہیں. آج جو ہے مقبرہ ہے تبدیلی کا پشاور کے اندر، اس کا حساب لیں گے، ضرور لیں گے، یہ بچ کے نہیں جائیں گے. بلین ٹری کہاں ہے، وہ اربوں درخت جو لگے تھے وہ کہاں پہ ہیں. معلوم جبے کے سکینڈل کا کیوں نہیں حساب لیا جا رہا. فارن فنڈنگ کا سٹے کیوں لیا گیا ہوا ہے، کہاں پیسے ہیں، کہاں سے پیسے آئے جو ہے فارن فنڈنگ کے، جو اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے جو ہے
یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم احتساب کے حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو حکمران رہے ہیں یا آج جو حکمران ہیں سب کا احتساب ہو. کسی کو استثناء نہیں ملنا چاہیے. عمران خان کو احتساب سے اگر آج وہ خود بیٹھ کے استثناء لے رہا ہے تو چند دنوں کی بات ہے, زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس کا بھی احتساب ہوگا. اور یہ سر فہرست ہے. فارن فنڈنگ, یہ چینی سکینڈل, یہ BRT سکینڈل, یہ بلین ٹری سکینڈل, یہ میڈیسن سکینڈل. آپ بتائیں PMLN میں ہماری قیادت میں کن لوگوں نے لی ہے یہ ایمنیسٹی سکیم میں کالا دھن جو ہے سفید کیا ہے؟ تو میں یہ چند گزارشات کرنا چاہتا. دوسرا, ہمارے علم میں آیا ہے اور یہ اخبارات میں میڈیا میں بھی آیا ہے کہ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کو اور PIA کے جو ہوٹل ہیں نیو یارک میں اور پیرس میں ان کا کوئی لوٹ مار کا سودا ہو رہا ہے. آج جبکہ ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ گئی ہوئی ہے ساری دنیا میں. ایئرپورٹوں پہ ٹریفک کوئی نہیں ہے. ایئرپورٹ اس وقت بیچے جا رہے ہیں یا ان کو لیز پہ دیا جا رہا ہے جب ہوٹل خالی ہیں. ہوٹل انڈسٹری جو ہے بیٹھ کی ہوئی ہے, اس وقت ہوٹلوں کو بیچ. محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو عید ہے یہ ہم نے سادگی سے منانا ہے. تمام صوبائی منسٹرز, ایڈوائزرز, اسپیشل اسسٹنٹس, MPAs کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس عید کے موقع پہ ہم نے اپنے حجروں میں, اپنے علاقوں میں, وہاں پہ سماجی دوری, سماجی فاصلوں کا احتیاط ہم نے رکھنا ہے اور اس عید کو ہم نے سادگی سے منانا. میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ اس عید پہ ہم نے ان غریب, متوسط, ایک غریب طبقہ ہمارا, ایک متوسط طبقہ ہمارا, مڈل کلاس, اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں, تو اگر میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اور میرے جیسے اور بھی میرے چیف منسٹر صاحب, ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس عید پہ ایک تو نئے کپڑے نہیں لینے, ایون اپنے بچوں کے بھی نئے کپڑے نہیں لینے. کہ عید میں صاف ستھرے کپڑے ضروری ہوتے ہیں, نئے ضروری نہیں ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم جیسے لوگ افورڈ کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ ہم کسی غریب, کسی اس جو ہمارا وہ ہے جس کو زیادہ جو ضرورت مند ہے اس موقع پہ ہمیں جو ہے ان کو دینے چاہیے. تو اس میں 2-3 اور چیزیں جو میں ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ کل ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. جو ہمارے بیرون ملک خصوصاً سعودی عرب اور UAE گلف اسٹیٹس میں جو ہمارے غریب طبقہ ہے وہاں پہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کی بات کی ہے. ان کے لیے جو فلائٹس ہے, ہمارا جو پشاور ایئرپورٹ ہے اور جو سعودی عرب اور دیگر ممالک سے فلائٹس بحال کر دی ہے, اور یہ ان کا اپنا ملک ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس بات کو لے کر پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ فیصلہ ہوا ہے. یہ ان کا اپنا ملک ہے. اس موقع پہ میں تمام ہمارے جو اوورسیز ہے, خصوصاً پھر جو سعودی عرب میں اور UAE میں اور گلف اسٹیٹ میں جو ہمارے خیبر پختونخوا کی صوبے کے جو ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے پشاور ایئرپورٹ کے دروازے کھل گئے, فلائٹس کھل گئی ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خود پرسنلی اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے تو اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے. لیکن ہم نے اس پہ
जैसे हमने ट्रांसपोर्ट के हवाले से, दूसरे में हमने SOPs का ख्याल रखा है, इस पे SOPs का हमने ख्याल रखना है। हमारा मकसद ये है कि हमने कोरोना वबा से अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो हर सूरत में हमने उसको इंश्योर करना है। उसकी वजह यह है कि ये जो कोरोना वबा इस वक्त जिस तरीके से है पूरी दुनिया में और फिर पाकिस्तान में, ये वो ख़त्म नहीं हो चुका। इस कोरोना वायरस की वबा के साथ हमने रहना है और रहकर हमने एहतियाती तदाबीर जो है ना वो इख्तियार करने हैं। बस इतना सा करना है कि हमने बाहर जाकर अगर हम हुजूम में जाते हैं या कोई ज़रूरी वो है, पहले तो अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना, ख़ुसूसन जो ये दिन है और जो फिर रमज़ान के आखिरी दिन और फिर ईद के दिन है। लेकिन अगर ज़रूरी हो तो उसमें मास्क पहनना चाहिए, समाजी दूरी वो इख्तियार करनी चाहिए और साथ साथ जो भी एहतियाती तदाबीर, जो भी SOPs हुकूमत बता रही है उस पे अमल करना चाहिए, चाहे वो हमारे कारोबारी हजरात हो, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो हमारी माएँ बहनें हों। मैं उनसे भी ये आज अपील करता हूँ कि चूँकि इस ईद में मिलना जुलना होता है हमारे रवायात से, उसमें बड़ा एहतियात बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ज़रूरी है कि हमने इस कोरोना की वबा के साथ लड़ना भी है और साथ रह कर लड़ना है। और इसका वाहिद इलाज मैंने जैसा कहा है कि वो एहतियात एहतियात एहतियात। इस मौके पे मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि तारीख में पहली दफ़ा किसी कमीशन की रिपोर्ट सिटिंग गवर्नमेंट के जब हुकूमत होती है उसमें आई है। और मेरे ख्याल में कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विजन है, ये वो वज़ीर आज़म साहब की वो अपने अवाम अपने कौम के साथ जो कमिटमेंट थी कि इस मुल्क में चाहे जो भी गलत काम करेगा या कमीशन या कोई भी उसका वो होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इससे ये वाज़ेह हो गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने उस विजन को आगे लेकर वो जा रहे। पाकिस्तानी कौम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ है और इस मौके पे हमने वंस फॉर ऑल ये फैसला करना है कि इस मुल्क को हमने मखसूस लुटो और पुटो ग्रुप पे छोड़ना है या इस मुल्क में इत्तेसाब का जो सिलसिला जो शुरू है इस वक्त उसमें खुद इत्तेसाबी का भी है। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में वो जारी रहेगा और वो जो कमिटमेंट जो अवाम के साथ हुई है उसको इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान के क़यादत में हम फुलफिल करेंगे। और ये भी मैं बताऊं कि इस मुश्किल वक़्त में जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है उसका भी कोई मिसाल नहीं मिलता। जिस तरीके से उस गरीब मुफलिस और वो दिहाड़ीदार जो जिनको ये पैसे जो एहसास प्रोग्राम था इमरजेंसी कैश प्रोग्राम उसकी शफाफियत और उसको जिस तरीके से अवाम में वो मिले हैं उसका कोई मिसाल नहीं। और आगे हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब का जो फैसला है फेज़ 2 में हम दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उसी पैटर्न पे हमने अपने गरीब और अपने उन लोगों का जो गुर्बत के लकीर से नीचे उसका हमने सोचना है और हम उसका सोच रहे हैं
اور اس کے لیے کر رہے ہیں. اور ساتھ ہم نے اپنا مڈل کلاس جو سفید پوش ہے ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے, جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اور پھر اپنی معیشت کا جو پچھلے ادواروں میں جو حال بنایا ہے اس کا بھی ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں جو ہم نے سختیاں کی تھی اس میں ہم جو نرمیاں کر رہے ہیں, اگر عوام ہمارا ساتھ دے اور اس SOPs پہ عمل درآمد کرے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مزید نرمیاں کریں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا کو بریف کر رہے تھے کورونا کی صورتحال سے متعلق.